انٹرویو میں ریجیکٹ ہونے کے بعد عرفان گھر واپس آ رہا تھا کہ کمپنی کے مالک نے اپنے آفس سے ہی عرفان کو واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے آفس میں بلاؤ۔ سیکورٹی گارڈ نے عرفان کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر عرفان کافی حیران ہوا۔ وہ ایکسائٹڈ بھی تھا کہ کمپنی کا مالک مجھے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو مالک نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عرفان کو عجیب و غریب آفر کی کہ جس پوسٹ کے لیے تم نے انٹرویو دیا، اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جا کر اپنی ماں کے سر کے بال کاٹ دو اور اس کا سر منڈ کر گنجا کر دو۔ نہ تمہارے پاس وجہ پوچھنے کا اختیار ہے اور تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ عرفان یہ سن کر حیران ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ جلدی سے آفس سے باہر نکلا، ایک تیز دھار استرا خریدا اور گھر جا کر اپنی ماں کے سر کی شیو کر دی۔ مزاحمت کرنے پر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، ماں کے سر کے بال ایک شاپر میں ڈالے اور واپس کمپنی کے مالک کے پاس حاضر ہوا۔ کمپنی کے مالک نے اسے مینیجر کی پوسٹ دے دی۔ اسے جاب مل چکی تھی اور لیکن بعد میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے ماں کے ساتھ غلط کیا۔ بازار سے ہی اس نے ماں کے لیے ایک نکلی بالوں والی وگ خریدی اور گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، کیونکہ اس کی ماں نے گھر کے دروازے پر ہی شریف صاحب اور اس کی فیملی کو آج محلے والوں نے وارننگ دی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ محلہ خالی کر دو اور یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پولیس بھی ان محلے داروں سے ملی ہوئی تھی اور ان کی سپورٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شریف صاحب اور اس کی بیوی بچے کافی پریشان تھے۔ محلے کے کئی افراد نے ایک نقاب پوش نوجوان کو شریف صاحب کے گھر کی دیوار پھیلانگ کر آدھی رات کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گو کہ وہ اس نوجوان کو پکڑنے میں ناکام رہے، لیکن اب ان کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شریف صاحب کی بیٹی نادیہ کسی لڑکے کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اپنے والدین کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیتی ہے۔ محلے کے لوگ شریف صاحب پر لعنت بھیج رہے تھے اور اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ تم سے بڑا بے غیرت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا یا پھر اسے گھر سے نکال دیتا، لیکن تم سب جاننے کے باوجود خاموش ہو اور جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہو۔ لوگوں کے تانے سن کر شریف صاحب اور اس کی بیوی آخرکار تنگ آ چکے تھے۔ وہ خاموش تھے، بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے اور روتے۔ نہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ کہہ سکتے تھے، نہ ہی یہ راز محلے داروں کو بتا سکتے تھے، کیونکہ ایک ایسا راز تھا جو وہ دونوں ہی جانتے تھے، ان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ آج مغرب کی نماز کے بعد مولانا صاحب شریف صاحب سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئے اور اس سے بات کی، اسے نصیحت کی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ اپنے نام کی ہی لاج رکھ لو۔ تمہارے والدین نے تمہارا نام کتنا خوبصورت رکھا، لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کیوں خاموش ہو؟ ابھی بھی موقع ہے، اپنی بیٹی نادیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لو اور اس کے ہاتھ پیلے کر لو، اس سے پہلے کہ یہ گھر سے بھاگ جائے، تمہارا نام بدنام کر کے چلی جائے۔ یہ سن کر شریف صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ مجھ سے کچھ ایسا ہو جائے گا جو کہ غلط ہوگا۔ مولانا صاحب وہاں سے جانے لگے اور یہی کہا کہ تمہیں سچ کڑوا لگتا ہے، میری باتیں تمہیں بہت تکلیف دیتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف تمہیں اس وقت پہنچے گی جب لوگ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے اور تم مصیبت سے باہر نہیں آ سکو گے۔ ظہور کریانے والا، اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب کا موٹر سائیکل شریف کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ وہ اندر آیا، مولانا سے یہی کہا کہ ان لوگوں کے منہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ ایک عزت دار شخص ہیں، محلے میں آپ کی عزت ہے، احترام کیا جاتا ہے، اور آپ ان کے گھر آئے ہیں اور کس کو نصیحت کر رہے ہیں
یہ تو ایسا شخص ہے جو جان بوجھ کر اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کو بلواتا ہے۔ یہ سن کر شریف کو غصہ آیا۔ اس نے ظہور کی گریباں میں ہاتھ ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لڑائی ہو گئی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، بچائے انہیں چھڑانے کے، الٹا شریف کو وہ مارنے لگے، بری طرح اسے مارا اور زخمی کر دیا۔ بیچاری بیوی اپنے شوہر کو چھڑا رہی تھی، لوگوں کو اس سے دور کر رہی تھی، لیکن لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ وہ رکشے پر اپنے زخمی شوہر کو ہسپتال لے گئی، ان کی مرہم پٹی کرائی اور شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں یہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے، یا وہ بات جو آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں اسے منظر عام پر لے آئیں۔ لوگ آپ کی بیٹی نادیہ کے بارے میں کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، پورے شہر میں انہوں نے نادیہ کو کس قدر بدنام کیا ہے، خدا را اپنی بیٹی پر تو رحم کریں۔ شریف نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ جا کر بتا دو سب کو میں نے تمہیں کب منع کیا ہے۔ وہ اپنے میاں کو گھر واپس لے آئی۔ زلیخا نے تمام محلے داروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ کی نظر میں ہم برے لوگ ہیں، ہم سے برا کوئی نہیں اور محلے میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ محلہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ جس پر زلیخا نے محلے والوں سے کہا کہ اس بار جب وہ نامعلوم لڑکا آئے تو اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری بیٹی تو بہت مکار ہے، چلاک ہے، وہ تو کھانے میں نیند کی گولیاں ہمیں دے دیتی ہے اور پھر چھپ کر اس لڑکے سے ملتی ہے۔ اب ہماری تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو جان سے مار سکیں، لیکن ہاں آپ لوگوں کو اس بات کی پوری اجازت ہے، اس لڑکے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ اب یہ آپ ہی کی مرضی ہے کہ یا تو اس لڑکے کو جان سے مار ڈالیں، تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یا پھر پولیس کے حوالے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نادیہ کو بھی مار دیں۔ یہ سن کر محلے دار حیران ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ ہم اس فساد کی جڑ کو ضرور پکڑیں گے اور لوگوں کے لیے اسے عبرت کا نشان ضرور بنائیں گے۔ تقریباً 2 دن بعد وہ نقاب پوش نوجوان رات کے 2 بجے شریف صاحب کے گھر کے دروازے کے سامنے آیا۔ وہ بڑے ہی محتاط طریقے سے آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ پھر جلدی سے اس نے دیوار پھلانگی اور گھر میں داخل ہوا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آج تقریباً 10 نوجوان اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں اور پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش نوجوان گھر میں داخل ہوا تو محلے کے 10 نوجوان شریف صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن داخل ہوتے ہی وہ ششدر رہ گئے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجوان تو زلیخا کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے، وہ اس کی بیٹی سے نہیں ملا اور زلیخا اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ تمام لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے جب انہوں نے نصیر کو دیکھا۔ کافی عرصہ بعد وہ نصیر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان کے دماغ میں نصیر کیوں نہ آیا، نصیر کا خیال کیوں نہ آیا۔ شریف صاحب کا اکلوتا بیٹا جو پچھلے 2 سال سے لاپتہ تھا، محلے کا ہر شخص اس بات سے واقف تھا۔ کچھ کا یہی کہنا تھا کہ نصیر کو اغوا کر کے کسی نے مار دیا، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ سیٹھ ایاز نے اسے مروا دیا۔ شریف صاحب نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا، پھر محلے والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ اب سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تو آپ لوگ جانتے تھے کہ میرا بیٹا پچھلے 2 سال سے کیوں گھر سے غائب ہے اور کیوں لاپتہ ہے، کیونکہ اگر یہ بات منظر عام پر آ جاتی اور یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لے آتا تو مارا جاتا۔ زندگی کی خاطر یہ اپنے والدین سے چھپ کر ملتا تھا اور ہمارے پاس آتا تھا۔ یہ محلہ، یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ تو آپ لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کے حقوق کی خاطر، مگر افسوس کہ آپ لوگوں نے میرے بیٹے کا ساتھ نہ دیا۔ غلطی کیا تھی میرے نصیر کی؟ محلے کے تمام لوگ سر جھکائے سامنے کھڑے تھے، وہ اپنی غلطی کو سمجھتے تھے۔ شریف صاحب کی بیٹی نادیہ پر جو انہوں نے الزام لگایا تھا
جو برا بہتان لگایا تھا انہوں نے اس بات کی معافی بھی مانگی، مگر شریف صاحب کے کسی سوال کا جواب ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ سیٹھ ایاز کی اس گاؤں میں بہت بڑی دہشت تھی۔ سب لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کتنا قبضہ مافیا ہے، جس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، ان کے پلاٹس پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اسلحے کے اور اپنے آدمیوں کے زور پر۔ اور یہ بات سب جانتے تھے کہ نصیر ہی ان کے حق کی خاطر اٹھا، ان سے لڑا، ہائی کورٹ تک اس کیس کو لے گیا، ایاز کو لوگوں کے سامنے، عدالت کے سامنے بے نقاب کیا، لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے کوششیں تیز کی۔ حالانکہ شریف اس وقت اپنے بیٹے کو منع کرتا تھا کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ایاز ایک خطرناک انسان ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر نصیر نے اپنے والد سے یہی کہا کہ ابا، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے اس بات کا شعور دیا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک، میں جان بوجھ کر اپنی آنکھیں کیسے بند کر سکتا ہوں اور اس ظالم کے خلاف میں کیسے آواز بلند نہ کروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں مجبور ہوں، مجھے اس کے خلاف بات کرنے کا موقع دیجیے۔ اس نے سیٹھ ایاز کو بے نقاب کیا تھا، جن لوگوں کے پلاٹس اور زمینوں پر اس نے ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ اس وقت نصیر کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، نصیر کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، اسے دل سے دعائیں بھی دیتے تھے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے سیٹھ ایاز نے ایک خطرناک چال چلی اور وہ اپنی اس چال میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک معمولی کلرک کا بیٹا لوگوں کے لیے لیڈر بن چکا ہے، علاقے کے تمام لوگ میرے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، الیکشن بھی کافی قریب تھے، ایم پی اے کی سیٹ پر وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا خواب تھا، لہٰذا اس کو بھی اس کے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم لوگوں کی حمایت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہوش سے کام لو اور معاملات کو سمجھو۔ بہتری اسی میں ہے کہ جن جن لوگوں کی زمینوں پر تم نے قبضہ کیا ان کو واپس کر دو۔ باقی رہا وہ کلرک کا بیٹا نصیر، تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ سن کر سیٹھ ایاز بھڑک اٹھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 25 سالہ لڑکے نے جتنا مجھے نقصان پہنچایا، شاید کسی دشمن نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران ہوں کہ شریف کا یہ معمولی سا بیٹا اتنا چالاک اور کیسے ثابت ہوا، اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی؟ خیر، تمہاری بات درست ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک پریس کانفرنس کی، گاؤں والوں، محلے والوں سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ ان کا حق ان کو واپس دیا جائے گا۔ جن لوگوں کی زمینوں پر اس نے قبضہ کیا تھا، نہ صرف اس نے واپس کی بلکہ تمام خاندان کے ایک ایک افراد کو 2 لاکھ روپے دیے۔ وہ لوگ جو پہلے سیٹھ ایاز سے نفرت کرتے تھے، اتنے سارے پیسے دیکھ کر ان کا اب ارادہ بدل چکا تھا اور وہ گلیوں میں، گھروں میں، ہر جگہ سیٹھ ایاز کے لیے نعرے بازی کرنے لگے، بلکہ اس کے لیے الیکشن کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ سیٹھ ایاز کو محسوس ہونے لگا کہ اب وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، اسے اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی اور اس نے اپنے مینیجر کو حوالات میں بند بھی کیا۔ یہ بھی اس کی سازش تھی، لوگوں سے یہی کہا کہ اس مینیجر کی وجہ سے میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا، اس نے بغیر اطلاع دیے اپنی ہی طرف سے لوگوں کی زمینوں اور پلاٹس پر قبضہ کیا تھا اور میں اس بات سے ناواقف تھا۔ مینیجر کی غلطی کی وجہ سے اور کوتاہیوں کی معافی میں مانگتا ہوں۔ 2 مہینے بعد الیکشن تھے اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ شریف صاحب کے بیٹے نصیر کو تلاش کرنے لگا۔ نصیر کو جان سے مارنا چاہتا تھا اور یہ خبر نصیر تک اس کے دوستوں نے پہنچائی تھی کہ چودھری ایاز کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، کچھ عرصے کے لیے تم اپنے آپ کو چھپا لو۔ شریف صاحب کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ سیٹھ ایاز نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ تیسری بار وہ سیٹھ ایاز کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ والدین کی طرف سے بھی اسے ہدایت کی تھی کہ بیٹا، ہم کمزور لوگ ہیں، شریف ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں، ہم جیسے لوگ ان بڑے بڑے سیاستدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیٹھ ایاز تمہیں اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا ہے، لہٰذا تم چھپ جاؤ، روح پوش ہو جاؤ، اپنے آپ کو کہیں چھپا لو، ہمیں تمہاری زندگی عزیز ہے۔
حالات کو دیکھتے ہوئے نصیر نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کئی مہینوں تک وہ اپنے گھر واپس نہ آیا، لیکن اب وہ اپنے والدین کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اسے یہ خبر ملی تھی کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے، اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ ماں سے ملنے کے لیے وہ کئی بار رات کو آیا تھا۔ محلے داروں کو شک ہوا کہ شریف کی بیٹی کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، مگر وہ حقیقت نہیں جانتے تھے۔ ایسے ہی بہتان لگایا بیچاری پر۔ آدھی رات کو شریف کے گھر میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے نصیر کو دیکھا۔ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا، اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی اور کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ عرفان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہجوم سے آگے آیا اور نصیر کو گلے سے لگایا اور گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس شخص کو اتنے جلدی تم لوگ کیسے فراموش کر سکتے ہو، کیسے بھول سکتے ہو؟ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب تم اس کے پیچھے آتے اور یہ تمہارا لیڈر تھا۔ تمہیں تمہارا حق دلانے کے لیے اس نے کتنی کوششیں کی، ان کو فراموش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مگر آج یہ چھپ چھپ کر اپنے والدین سے ملتا ہے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر۔ پھر اس نے نصیر کو دوبارہ گلے سے لگایا اور کہا کہ میرے دوست، تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، اب تمہیں کسی سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گاؤں والوں نے بھی اس بات کے لیے کہا کہ ہم نصیر سے معافی مانگتے ہیں، اور نصیر سے کہا کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ شاید سیٹھ ایاز نے ہمارے ضمیر کو خرید لیا۔ 2 لاکھ روپے کی مدد کی شاید اس لیے تھی کہ ہم خاموش ہو جائیں، لیکن اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نصیر کے نام کے نعرے لگائے، اسے کاندھے پر اٹھایا، اپنی گلیوں میں گھمایا۔ اس واقعے کے بعد عرفان سیٹھ ایاز کی بیٹھک پر آیا اور سیٹھ سے کہنے لگا کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے گھر آتا تھا، اپنے والدین سے چھپ کر ملتا تھا اور واپس چلا جاتا۔ لوگ اسے پہچاننے میں ناکام ہوئے۔ اس کا حلیہ بھی بدل ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ جو حکم دیں ویسا ہی ہوگا۔ سیٹھ ایاز یہ سن کر مسکرانے لگا، پھر عرفان سے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تمہیں بھی سیاست میں ہی ہونا چاہیے۔ لومڑی والا دماغ ہے تمہارا۔ لوگ تمہیں پہچاننے میں مکمل ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں پہچان سکتا ہوں کہ تم کتنے بڑے مکار ہو، کیسے کر لیتے ہو یہ سب کچھ۔ عرفان نے کہا کہ جناب بس کرنا پڑتا ہے، بس میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی طرح نصیر کو میرے قدموں کے نیچے لاؤ تو اچھی سی نوکری دلواؤں گا۔ بس مجھے تو نوکری ہی چاہیے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بلکہ ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نصیر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا، وہ مجھے نہ ملا، لیکن اب ایک چال چلتے ہوئے میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا۔ پھر آپ کی مرضی ہے، اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، یا اسے معاف کریں یا جان سے ماریں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ بس آپ اپنا وعدہ پورا کریے گا۔ مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ کیا فائدہ میرا پڑھنے لکھنے کا؟ سیٹھ ایاز نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے وفاداروں کا، دوستوں کا خیال رکھتا ہوں۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، تمہارا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ سن کر عرفان کافی خوش ہوا۔ سیٹھ سے کہا کہ آپ بتائیں کیا حکم ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ وہ جیسے ہی واپس آیا، لوگ پھر اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اسے کاندھے پر اٹھا لیا، اس کے نام کے نعرے شروع ہوئے۔ وہ آج بھی ان کے لیے ایک لیڈر ہے اور آپ کے لیے خطرہ۔ سیٹھ ایاز نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا، کسی طرح میرے فارم ہاؤس پر اسے لے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بس فی الحال تو اس سے یہی کہنا کہ سیٹھ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عرفان نصیر کے پاس گیا اور نصیر سے یہی کہا کہ ہمیں یہ دشمنی ختم کر لینی چاہیے۔ ایاز تم سے ملنا چاہتا ہے، جس طرح محلے کے لوگوں نے تم سے معافی مانگی، شرمندہ ہوئے، وہ بھی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، لیکن سب لوگوں کے سامنے وہ تم سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ اس نے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر بلایا ہے، کل میرے ساتھ اس کے پاس چلیں گے۔ آج کافی عرصہ بعد نصیر نے رات اپنے گھر میں گزاری۔ وہ بے خوف تھا، اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کل سیٹھ ایاز کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے گی اور یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ آزاد گھوم سکے گا،
آج سے بھی اپنی زندگی کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے ہی پریشان تھا۔ یہی سوچتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، مجھے کوئی نقصان پہنچا تو میرے والدین کا کیا ہوگا؟ ان کو تکلیف ہوگی، ان کی میں اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، انہی کی خاطر وہ زندہ تھا، اس لیے چھپ کر ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ صبح ہوئی تو عرفان اس کے پاس آیا، اسے اپنی بائک پر بٹھایا۔ زلیخا بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا، وہ ماں تھی۔ جیسے ہی اس کا بیٹا روانہ ہوا، وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ گلی میں چلنے لگی۔ شریف اس کی حرکت پر حیران ہوا، اس نے بیوی کو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ گلی میں کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ وہ دن چلے گئے جب ہم اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھے، اپنے بیٹے کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ لیکن زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے، میں مانتی ہوں، لیکن وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک انجانا سا خوف ہے جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ گھر آؤ، خام خواہ تمہیں ایسے وہم ہو رہا ہے۔ وہ ماں تھی، آج بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ نصیر فارم ہاؤس میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سیٹھ ایاز کرسی پر بیٹھا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، نصیر کو ہاتھ کا اشارہ کیا، اپنے پیروں کی طرف بلایا۔ نصیر اس کا اشارہ نہ سمجھ سکا۔ عرفان نے کہا کہ سیٹھ کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اسے دھکے دیے گئے۔ سیٹھ کے آدمیوں نے اسے پکڑا، خوب مارا۔ سیٹھ ایاز نے اسے بالوں سے پکڑا اور یہی کہا کہ آ گئے واپس، ایک نہ ایک دن تمہیں میرے قدموں میں واپس آنا ہی تھا، مجھ سے تم بچ کر کیسے جا سکتے تھے؟ بڑا شوق تھا تمہیں لیڈر بننے کا، لوگوں کے لیے مسیحا بننے کا، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ بھی یاد رکھیں گے، اور تم بھی، کہ سیٹھ ایاز سے پنگا کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اسے رسیوں کی مدد سے جکڑا گیا، سخت گرمی میں ایک بند کمرے میں اسے باندھا گیا۔ اس کے منہ پر پٹی تھی، گرمی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا، لیکن اسے پانی نہ دیا گیا۔ سیٹھ ایاز اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، وہ سہم جائے، ڈر جائے، آئندہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ تشدد نصیر کی جان بھی لے سکتا ہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوا، دیکھا کہ نصیر بے جان پڑا تھا۔ اس کے آدمیوں نے سیٹھ کو بتایا کہ نصیر تو مر چکا ہے۔ یہ سن کر سیٹھ ایاز کافی پریشان ہوا۔ عرفان کو بتایا تو عرفان نے کہا کہ آپ جلدی سے اس کی لاش کا بندوبست کریں کہ اس کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، غصے میں بس ہو گیا، بس اب آپ اس کی لاش یہاں سے اٹھانی پڑے گی۔ اس جرم میں وہ سیٹھ ایاز کا ساتھ دے رہا تھا، نوکری کی لالچ میں وہ اپنا ضمیر فروخت کر چکا تھا۔ حالانکہ کئی بار عرفان کی ماں ثریا نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا، سب کچھ پیسہ، مال و دولت نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی ماں کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، الٹا اپنی ماں سے یہی کہتا تھا کہ اپنی حالت تو دیکھیں، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں شیشے میں، پچھلے 6 مہینے سے آپ ایک جوڑے میں ہیں، نہ اچھا کھایا نہ پیا، نہ کہیں رشتہ داروں کے پاس آپ جا سکتی ہیں۔ ابا نے ساری زندگی غربت میں گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر میں غریبی میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنے حالات بدلنا چاہتا ہوں، یہ ہمیشہ میرا خواب ہے۔ اپنے بیٹے سے وہ یہی کہتی کہ بیٹا، پیسے کی خاطر کچھ ایسا مت کرنا جس کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو۔ انسان کبھی کبھی دولت میں اندھا ہو چکا ہے اور نصیحت اور اسے غلط صحیح کا پتہ نہیں چلتا۔ کچھ ایسا نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ مگر عرفان نے اپنی ماں کی کسی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کئی لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ عرفان ہی نصیر کو اپنے موٹر سائیکل پر کہیں لے کر جا رہا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ تو سیٹھ ایاز کے فارم ہاؤس پر اسے لے کر جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اسے جنگل کے درمیان دفنا دیا گیا۔ نصیر دوبارہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن اس بار تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ سیٹھ ایاز کے خوف کی وجہ سے دوبارہ کہیں بھاگ گیا، جبکہ سیٹھ ایاز نے بھی
اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا اور لوگوں سے یہی کہا کہ میں تو اس سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، نصیر کے ساتھ صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا میں نے اعلان بھی کیا۔ سب لوگوں کے لیے یہ معمولی سی بات تھی، لیکن شریف اور اس کی بیوی زلیخا اس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، یہ بڑی بات تھی۔ وہ سوچ رہے تھے، پریشان تھے۔ زلیخا نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ عرفان ہی میرے بیٹے کو کہیں لے کر جا رہا تھا، لیکن عرفان نے یہی کہا کہ وہ میرے ساتھ آیا ضرور تھا، لیکن وہ راستے میں ہی اتر گیا، وہ بازار چلا گیا، کسی دوست سے وہ ملنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ نصیر کے تمام دوستوں سے پتہ کیا گیا، تمام دوستوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، وہ تو ہمارے پاس آیا بھی نہیں تھا۔ وہ ماں تھی، وہ پریشان تھی، عرفان کے گھر آئی۔ عرفان اس وقت دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی عرفان سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ثریا کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ میرا بیٹا نصیر کہاں ہے؟ جس طرح تمہیں اپنا بیٹا عزیز ہے، نصیر مجھے اتنا ہی عزیز تھا۔ لیکن عرفان نے غصے میں اسے جھڑک دیا اور زلیخا سے یہی کہا کہ میں تمہارے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ وہ روتی ہوئی گھر واپس چلی گئی۔ ثریا نے بیٹے سے پوچھا کہ تم نصیر کو لے کر کہاں جا رہے تھے؟ نصیر نے کہا کہ میں سیٹھ ایاز کے ساتھ اس کی صلح کروانا چاہتا تھا، اور یہ بات خود سیٹھ ایاز نے مجھ سے کہی تھی۔ میں اس کے فارم ہاؤس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی اتر گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنے کسی دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بازار میں اتر گیا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھ سکتی تھی، جانتی تھی کہ عرفان کچھ چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن خاموش رہی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، نصیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، اور وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک کہانی بن چکا تھا۔ عرفان سیٹھ کے پاس آیا، اس سے کہا کہ اب معاملہ پرانا ہو چکا ہے، میں نے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا، آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ آپ نے مجھ سے نوکری کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس بار سیٹھ ایاز نے اسے اپنے ڈیرے سے نکال دیا اور اس سے یہی کہا کہ میں یہاں لوگوں کے لیے نوکریاں تقسیم نہیں کر رہا، یہاں سے چلے جاؤ، منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ نصیر کے معاملے میں اگر تو نے زبان کھولی تو تو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا، لیکن یاد رکھنا تو کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکے گا، میں تو اپنے آپ کو کسی طرح بچا لوں گا، سیٹھ ایاز کا تم سے وعدہ ہے۔ وہاں سے عرفان واپس چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ سیٹھ کی مکاری سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، لیکن پھر خود پھنس جانے کی وجہ سے وہ خاموش تھا کہ مجھے جیل ہو جائے گی۔ کئی دنوں تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت خراب تھا۔ سیٹھ ایاز پر اسے بہت زیادہ غصہ تھا، ہر جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر رہا تھا، انٹرویو دے رہا تھا۔ آج اس کا ایک کمپنی میں انٹرویو تھا، وہ پر امید تھا کہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی۔ اس کے بقول سیٹھ ایاز نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا، نوکری کا جھانسا دے کر کئی عرصہ تک اسے استعمال کرتا رہا، بعد میں اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس کے دل میں سیٹھ ایاز کے لیے سخت نفرت اور غصہ تھا۔ کمپنی کے مین گیٹ میں وہ داخل ہوا تو امیدواروں کی ایک لمبی لائن لگ چکی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اس کی باری آئی۔ انٹرویو بھی اچھا ہوا، لیکن اس کی سلیکشن نہ ہوئی۔ وہ واپس جا رہا تھا، غصے کی حالت میں فائلز کو پھاڑ دیا۔ مہتاب علی جو کہ اس کمپنی کا مالک تھا، وہ اپنے آفس کی کھڑکی کے شیشے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو آواز دی اور کہا کہ اس لڑکے کو آفس بلا کر لے آؤ۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کافی حیران ہوا کہ آخر کمپنی کا مالک مجھ سے کیوں ملنا چاہے گا، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ مہتاب علی نے پہلے ہی اس کا بائیو ڈیٹا معلوم کر لیا تھا، وہ عرفان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عرفان کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کے والدین کا نام کیا ہے اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مہتاب علی نے اسے 2 ٹوک بات کی اور کہا کہ اگر کمپنی میں جاب چاہتے ہو تو جا کر اپنی ماں کے سر کے بال کاٹ دو، تمہارے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے، اگر تم لیٹ ہو گئے تو یہ موقع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے چلا جائے گا، نہ تمہارے پاس سوال پوچھنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی وجہ جاننے کا۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو ابھی تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ عرفان نے کچھ دیر سوچا، پھر وہاں سے تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا۔
बाजार से एक तेज़ धार आला खरीदा और घर जाकर अपनी माँ को रस्सियों की मदद से बांधा, उसके सर से दुपट्टा हटाया और सर की शेव करने लगा। उसने माँ के शोर को छुपाने के लिए उसके मुंह को मजबूती के साथ कपड़े के साथ बांध दिया। 2 घंटे से पहले ही वो माँ के बाल लेकर वापस आया और बाल उसने शापर में डाले थे, वो मेहताब अली के सामने उसकी टेबल पर रख दिए। ये देखकर मेहताब अली काफ़ी हैरान हुआ। उसने सफ़ेद बाल देखे, फिर इरफान से कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूँगा। इरफान कुछ नहीं समझ रहा था कि ये क्या मामला है और उसने ऐसा क्यों कहा। वो मेहताब अली के साथ गाड़ी में बैठ गया और अपनी माँ के पास आया। मेहताब अली उसके सामने बैठ गया और सुरैया से कहा कि गौर से देखो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं वही हूँ जिस शख्स को तुमने ठुकराया, सिर्फ यह कहकर कि मैं शराब पीता हूँ, आवारा दोस्तों की महफिल में जाता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं। और मुझे तुम्हारा ये ताना अभी तक याद रहेगा जब तुमने मुझसे कहा था और ये कहकर मंगनी तोड़ दी थी कि मैं अपनी औलाद को हराम का रिज़्क नहीं खिला सकती। देखो आज तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, कैसा सलूक किया। तुम तो अपनी औलाद को रिज़्क हलाल खिला रही थी, फिर तुम्हारे बेटे इरफान ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और ये तुमने अपना सर कपड़े से क्यों छुपाया हुआ है, ज़रा अपना सर तो दिखाओ, सर से दुपट्टा हटाओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया। वो ऐसे ही बातें करके सुरैया का दिल जलाता रहा और फिर वापस चला गया। वादे के मुताबिक उसने इरफान को अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी और इरफान ने जो अपनी माँ के साथ सलूक किया उसकी वजह से मेहताब अली इरफान से काफ़ी खुश था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इरफान कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा चालाक आदमी है। वो एक कदम आगे का ही हमेशा सोचता है। बड़ी ही चालाकी से उसने मेहताब अली की बेटी नाहिद से दोस्ती कर ली। मेहताब अली से छुपकर उससे मिलने लगा। फिर एक दिन नाहिद ने खुद ही अपने बाप से कहा और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इरफान से शादी करना चाहती हूँ। मेहताब अली ने अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया और इरफान के साथ उसकी शादी हुई। इरफान के ख्वाब बड़े ऊंचे थे। वो अब महज इस पोस्ट पर बिल्कुल मुतमईन नहीं था। उसके दोस्त शकील ने अब उसे बताया था कि मेहताब अली की आमदनी, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा है। इस शख्स को इस कंपनी तक महदूद मत समझो। ज़िला कसूर में इसकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो कि नहरी रकबा है। उसने शकील को अपना पार्टनर बनाया। शकील से यही कहा कि अगर किसी तरह मेहताब अली को रास्ते से हटाओ तो इस प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। ये तुम्हारे दोस्त का तुमसे वादा है। शकील भी लालच में आ गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर मंसूबा बनाया। उन्होंने मेहताब अली के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। उसे अगवा करने वाले थे। एक गिरोह से रब्ता किया और 50 लाख की डील हुई कि फ़लाँ जगह से मेहताब अली को किडनैप करना है, फिर जंगल में जाकर उसे कत्ल करके जान से मार देना। ऐसे ही चालाकी से काम करना कि किसी को पता ना चले। शकील और इरफान दोनों मेहताब अली के पास आए। उनसे यही कहा कि हमने अपने गांव में लावारिस और गरीब लोगों के लिए एक हस्पताल की बुनियाद रखी है। हम चाहते हैं कि आप उस हस्पताल का इफ्तिताह करें। मेहताब अली उनके गांव रवाना हुआ। रास्ते में ही उसे अगवा किया गया मंसूबे के मुताबिक, और वो अगवा करने वाला गिरोह उसे जंगल में ले गया। उसे जान से मार रहे थे कि मेहताब अली ने पूछा कि मुझे क्यों अगवा किया और क्यों मार रहे हो। जिस पर ग्रुप के लीडर ने बताया कि इरफान और शकील के कहने पर हम तुम्हें मार रहे हैं। तुम्हें मारने के बदले वो हमें 50 लाख देंगे। ये सुनकर मेहताब अली ने कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ की ऑफ़र करता हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो और मेरी जान बख्श दो। ग्रुप का लीडर लालच में आ गया। वो मेहताब अली को उसके घर, उसके दरवाज़े पर छोड़ कर आया और उसे ना मारा। लेकिन रास्ते में उनकी एक डील हुई। मेहताब अली ने उससे कहा कि इरफान को मारना नहीं बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए माजूर कर देना, उसकी दोनों टांगें काट देना और ज़बान भी काट देना ताकि ये किसी से बात करने का लायक ना हो। इरफान काफ़ी खुश था कि मेहताब अली को उसने रास्ते से हटा दिया। वो उसकी सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन उल्टा खुद ही अगवा किया गया।
اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کون سی چال چلی گئی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی زبان کاٹ دی گئی، اسے دونوں ٹانگوں سے معذور کیا گیا۔ ناہید نے بھی اس سے خلا لے لی اور وہ آج ایک بسوں کے اڈے پر بھیک مانگ رہا ہے۔ جو سلوک اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا اس سے بھی بدتر انجام پایا۔ مال و دولت کی لالچ میں وہ اندھا ہو چکا تھا اور غلطی پہ غلطی کرتا گیا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نہ بخشا۔ ثریا کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام ارشد تھا، جس کو بچپن میں ثریا نے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی۔ اس نے ثریا کو جب اس حال میں دیکھا کہ اس کے بیٹے نے اس کا سر منڈوا دیا، اپنی استانی جی کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ ثریا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ ارشد کی ماں کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور یہ ارشد کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں تھا کہ اس نے استانی جی کی خدمت کی، اس کا بہت خیال رکھا، جبکہ در در کے دھکے کھانا، تپتی دھوپ میں بھیک مانگنا اب یہ عرفان کا مقدر بن چکا تھا۔ ویڈیو پسند ہی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔